السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انم وائس کے ساتھ آپ سب ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے جو کہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں ان عورتوں کے لیے جو کہ اس سے عبرت حاصل کریں گی۔ انشاءاللہ میں بھی اور آپ لوگ بھی اس سے ضرور کوئی نہ کوئی عبرت ضرور حاصل کریں گے تاکہ ہم آگے چل کر سنبھل کے رہیں۔ یہ ایک کہانی ہے عدنان کی۔ عدنان ایک چور تھا جو کہ چوریاں کرتا تھا، چھوٹا موٹا اور کبھی کبھی بڑی چوریاں بھی کرتا تھا۔ وہ بار بار دل میں سوچتا تھا کہ مجھے یہ احساس تو ہوتا ہے کہ میں چوریاں کرتا ہوں، کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جب وہ بڑی چوری کر کے بھاگا تو رات کے ٹائم ایک قبرستان کے درمیان سے گزر رہا تھا جو کہ بہت روشنی تھی قبرستان میں، کیونکہ اس ٹائم چاندنی رات جو تھی وہ عروج پر تھی۔ وہ بہادر انسان تھا، وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، اسی قبرستان میں ہی رہنے لگ گیا، رات گزارنے لگ گیا کہ صبح وہ وہاں سے چلا جائے گا، اور اس کے پاس پیسے بھی تھے۔ قبرستان میں سے ایک قبر کے اوپر یعنی اس کے نزدیک وہ سو گیا، اسے نیند آ گئی تو اچانک اس کی کانوں پہ ایک آواز آئی کہ کچھ لوگ ایک عورت جو کہ حاملہ تھی لے کر آئے قبرستان میں اور اس کے لیے کھڈا کھودنے لگے، اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم نے ہمارا نام خراب کیا ہے اور ایک ناجائز اولاد کو اپنے پیٹ میں پالا ہے، ہم تمہیں یہیں پہ زندہ دفن کر کے جائیں گے۔ انہوں نے اسے زندہ دفن کر دیا، لیکن جب وہ دفن کرنے لگے تو وہ رمبا قسم کا جو مٹی کھودنے والا تھا وہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلے گئے تو وہ بھاگ کر گیا اور دیکھا کہ اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں زور زور سے، تو اس نے کیا کیا، ایک بڑا سارا یعنی کہ گول دائرے میں ایک سوراخ کیا اور وہاں سے تاکہ آکسیجن آتی رہے، اور وہ کھڈا کھودنے لگ گیا۔ کھڈا کھودے کھودے اسے اطمینان تو تھا کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا کہ آوازیں بند ہو جاتی تو اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا کہ اب شاید اس کے اندر وہ جان نہیں رہی کہ میں اب کھودوں کھڈا۔ کھودتے کھودتے اس کو اچانک ہی ایک بچے کی آواز آئی جو کہ اندر قبر سے آ رہی تھی۔ وہ نزدیک جب گیا تو دیکھا ایک عورت نے بچہ کو جنم دیا ہوا ہے، وہاں پہ بچہ پیدا کیا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے عورت اور بچے کو باہر نکالا اور اپنی شال اس عورت کو چڑھا دی، لیکن عورت کی حالت بہت خراب تھی۔ تو وہ بھاگا بھاگا باہر گیا، سڑک کے کنارے ایک وین جا رہی تو اسے روکا اور اسے کہا کہ ایک عورت کو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، آپ لوگ جلدی سے آئیں اور اس کی مدد کریں۔ تو وہ سب لوگ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی چور لفنگا لگ رہا ہے جو کہ ہمیں لوٹنے آیا ہے، لیکن ان میں سے ایک عورت نے کہنے لگی کہ چلو ہم سب اکٹھے ہو کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں اس پر اعتبار آ جائے کہ واقعی میں یہ کوئی چور چکا نہیں یا پھر یہ چور و چکا ہے۔ سب مل کر جب وہاں گئے تو دیکھا کہ عورت کی حالت واقعی ہی خراب تھی، اور ایک بچہ جو نومولود ابھی پیدا ہوا تھا وہ بھی چیخنا چلا رہا تھا، تو انہوں نے اس کی ہیلپ کی اور اسے مدد کی، اسے وین میں بٹھایا اور انہیں ان کے گھر لے گیا۔ تو عدنان اسے اپنے گھر لے کے چلا گیا، اس عورت کو وہاں رہنے کی جگہ دی۔ تو کچھ دن کے بعد اس نے اس عورت سے پوچھا کہ ایسا کیا ماجرا ہوا ہے کہ تمہیں وہ لوگ دفنا کر چلے، کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور تم کہاں سے آئی تھی؟ تو زلیخا یہ بتانے لگ گئی کہ میرا نام زلیخا ہے اور میں اپنی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں ایک کالج میں پڑھتی تھی تو وہیں پہ مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا، بلکہ لڑکے نے مجھے پسند کر لیا اور ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو جب میرے بھائی کام پہ چلے جاتے تو وہ لڑکا پیچھے آتا اور ہمیں شیطان نے بہکا دیا، اور میں نے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی رکھ دیے، جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی،
اور مجھے جب 3 مہینے سے حملہ ہو گئے تو میں نے یہ بات اپنی خالہ کو بتائی، کیونکہ میں یتیم تھی، میرے بھائی تھے۔ تو میری خالہ نے کہا کہ چپ کر جاؤ، کسی کو بتانا نہیں تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ اسے چپ کر کے ایک ہاسپٹل میں لے کر گئی مجھے، لیکن وہاں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں مر جاؤں گی اگر بچہ انہوں نے ضائع کروایا تو۔ پھر یوں ہوا کہ میری خالہ نے مجھے لے گئی، لیکن میرے بھائیوں کو پتہ لگ گیا۔ ایک دن جب میں 6 7ویں مہینے میں گئی تو میرا پیٹ بڑھنے لگ گیا، تو میرے بھائیوں کو کچھ شک ہوا مجھ پر، اور جب ان کا شک پورا یقین میں تب بدلا جب میری خالہ نے ان کو بتایا کہ تمہاری بہن کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس وجہ سے تم حاملہ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں نے مجھے وہاں پہ دفن کر دیا، اور میں نے وہاں پہ دفن ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے پروردگار اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہا کہ اللہ میں آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گی، اگر میری جان بچ جاتی ہے تو میں اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے اللہ نے اسی ٹائم ہی آپ کو یہاں پہ بھیج دیا، اور اللہ کی ہی یہ مہربانی ہے کہ میں زندہ بچ گئی۔ تو اس طرح میں یہاں پہ آ گئی۔ تو عدنان نے کہا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس نے بھی توبہ کر لی۔ اس طرح وہ عالم بن گیا، اور وہ عورت جو تھی وہ نیک پاسہ بن گئی، اور اس کی شادی اس نے اپنے عدنان کے ساتھ ہو گئی، اور وہ جو بچہ تھا اس کو بھی باپ کا نام مل گیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی صورت میں غیر مرد کے ساتھ تعلقات رکھنا آپ لوگوں کے لیے ہی خطرہ کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کہ اس عورت کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ اس عورت نے اس لڑکے سے کہا بھی تھا کہ مجھ سے شادی کر لو کہ میں حاملہ ہوں، لیکن اس لڑکے نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ آج تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو تو کسی اور کے ساتھ بھی رہ سکتی ہو۔ اس طرح اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر سے امید رکھیں، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آج ہی توبہ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انشاءاللہ میں نے اپنے ویورز کے لیے یہ ایک واقعہ لے کے آ رہی ہوں، عبرت کا نشان کا، تو انشاءاللہ میرے ویورز بھی اس سے سبق حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ انم وائس کو آپ سب سپورٹ کریں گے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، تو آگے جا کر بھی میں آپ لوگوں کے کھانا لے کے اللہ